رہے کہ آپ نے جلسے کو اتنا خوبصورت بنا دیا کہ آپ کی پیشانی چمک رہی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے آپ کے مقدر کو اللہ چمک رہا ہے۔ مسلمان کھیتی کی طرح ہے، کھجور کے درخت کی طرح ہے اور گھوڑے کی طرح ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، فلسطین اسرائیل کو سامنے رکھیے، ہمارے گھر میں بچھو نکلتا ہے، اس کو آدمی جوتے سے مارتا جبکہ اس نے کاٹا بھی نہیں، اس کا کیا راز ہے؟ دلسنا کے حوالے سے آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسرا سوال ہے، لوہے کی بھاتی میں لوہا گل جاتا ہے، اتنا طاقتور لوہا لوہے کی بھاتی میں گل جاتا ہے، گلانے والی چیز کیا ہے؟ یہ آخری سوال ہے۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت جلسہ، بہت پیارے سامعین، مختصر سا حوصلہ، اختتام پر جلسہ۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ مسلمان کھیتی کی طرح، اس پر ہوا چلتی ہے، ڈولتی ہے، ڈولتی ہے، سنبھلتی ہے، ڈولتی ہے، سنبھلتی ہے، جڑ سے اکڑتی نہیں ہے۔ ٹھیک مسلمان ایسا ہی ہے، مصیبت آتی ہے، صبر کا سہارا لیتا ہے، جڑ سے اکڑتا ہے۔ مسلمان اور گھوڑا دونوں برابر، گھوڑا کتنی ہی دور چلا جائے واپس اپنے گھر لوٹتا ہے، مسلمان نافرمانی سے کتنی ہی دور چلا جائے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو اصلی حالت میں لوٹ جاتا ہے، خدا سے قریب ہو جاتا ہے۔ مسلمان اور کھجور کا درخت دونوں برابر، اس کی جڑ زمین میں گڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کا سر آسمان میں ہوتا ہے۔ مسلمان کے سینے میں ایمان گڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا عمل آسمان کو پہنچتا ہے۔ جیسے کھجور کا درخت ویسے مسلمان۔ کرسی ہٹائیے گھر سے، چوکی ہٹائیے گھر سے، تو آپ کو چھوٹا چھوٹا بچھو ملے گا۔ اس کو جو بھی دیکھتا ہے چپل سے مارتا ہے، جوتے سے مارتا ہے، چاہے کاٹے یا نہ کاٹے، بوڑھا ہو یا بچہ ہو۔ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، دلسنا میں لکھا ہے۔ جب وہ بچھو ماں کے پیٹ میں چھوٹا تھا تو ماں نے اس کو سنبھال کر کے رکھا، محبت سے رکھا، پیار سے پالا۔ جو جو وہ بڑا ہوتا گیا، اس نے ماں کے پیٹ کو پھاڑا، باہر نکل گیا۔ اس نے بچپن میں ماں پر ستم کیا۔ آج اس ستمگر کے ساتھ، ظالم کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کہ جو بھی دنیا میں دیکھتا اس کو جوتے سے مارتا۔ اسرائیل اور فلسطین کو سامنے رکھیے، 3 سوال میں آخری سوال آ رہا ہے۔ آپ لوہار کی بھاتی میں دیکھیں گے کہ بغل میں بالٹی ہے، پانی ہے۔ لوہا جب سرخ ہوتا ہے تو بالٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، چھن سے بولتا ہے۔ جب لوہے کو پانی سے نکالا جاتا ہے پھر بھی وہ گرم رہتا ہے، لیکن اتنا فولاد، اتنا بھاری بھرکم لوہا آگ میں کیسے جل گیا؟ وہ بھاتی کی ہوا سے جل گیا۔ وہ بھاتی کس کی بنی ہوئی تھی؟ مرے ہوئے چمڑے کی بھاتی تھی۔ ہوا نکلی، لوہے کو گلا دیا۔ ٹھیک اسی طرح جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو ظالم نکل جایا کرتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ فلسطین کی مدد فرما، فلسطین کی حفاظت فرما، فلسطین کی طرف سے لڑنے والے کو اللہ کامیاب فرما۔ خالق دو جہاں اپنے محبوب کے، خالق دو جہاں اپنے محبوب کے، امتی کو نہ ایسی سزا دیجیے۔ لٹ گئے مال و جان، جل گیا آشیاں، لٹ گئے مال و جان، جل گیا آشیاں۔ کیا خطا تھی ہماری بتا دیجیے، ہم نے مانا بہت ہی گنہگار ہے، کچھ بھی ہو آپ ہی کے پرستار ہے۔ جس نے چن چن کے، یا جس نے چن چن کے مارا ہے یا رب ہمیں، جس نے چن چن کے مارا ہے یا رب ہمیں، بزم ہستی سے اس کو مٹا دیجیے۔ شہر کیا، گاؤں کیا، ملک بھر کی فضا، شہر کیا، گاؤں کیا، ملک بھر کی فضا، نار نمرود کی زد میں ہے یا خدا۔ ہم کو ایمان برا ہی مساو عطا، اس کو گلزار جنت بنا دیجیے۔ کتنے فرعون نے پھر جنم لے لیے، ایک در ہی نہیں سینکڑوں ہو گئے۔ یا خدا ہر مسلمان موسیٰ سے فتح، یا خدا ہر مسلمان
موسیٰ صفت سب کے ہاتھوں میں زورے عصا دیجئے. خوبصورت جلسہ، بہت اچھے ماحول میں آپ نے سنا، دل خوش ہو گیا، دل سے دعا نکلتی ہے اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. اگلا پیغام 3 منٹ کا سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹی کی طرفداری میں داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دوسرا پیغام بڑا خوبصورت جلدی سے نکل رہا ہے. 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. اللہ اس پیغام کو قبول فرمائے. یہ بوتل آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں پانی ہوتا ہے، گلاس میں ڈھال کر کے اس کو پی لیا جاتا ہے. کسی سے آپ گلاس مانگیے، آپ کو پانی نہیں دے گا، خالی گلاس دے گا. لیکن اگر آپ پانی مانگ لیجیے تو گلاس بھر کر کے دے گا، گلاس آپ کو فری میں مل جائے گا. یہ فرق کیوں ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. بالکل مختصر سا چھوٹا سا پیغام، اللہ کتنا مہربان، ہم کتنے نافرمان، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. اب دیکھیے، آپ نے گلاس مانگا، پانی نہیں ملا. آپ نے پانی مانگا، گلاس آپ کو فری میں مل گیا. یہ فرق اس لیے ہے کہ پانی مقصود ہے. آپ نے پانی ہی مانگ لیا، اس لیے گلاس فری میں مل گیا. اور گلاس مقصود نہیں ہے، ذریعہ ہے، اس لیے آپ کو پانی نہیں ملا. دین دنیا میں مقصود دین ہے. اگر فری میں خدا سے دنیا چاہیے تو دین مانگ لیجیے، اللہ آپ کو فری میں دنیا دے گا. یہ پیسہ آپ کے پاس ہے تو آپ رشوت دے دیجیے، ٹیبل پر چھٹا چھٹ فائل نکل جائے گا. یہ رشوت میں اتنا کمال ہے. لیکن خدا کو رشوت دے کر کے آپ کام نکالنا چاہے نہیں نکلے. ہمارا خزانہ چھوٹا، خدا کا خزانہ ہم سے بڑا. ہم کی دے دیجیے، کسی کو پاورفل آدمی ہے آپ کا کام کر دے گا. لیکن خدا سے کام لینا چاہتے ہیں، ہم کی دے کر کے نہیں نکلے گا، وہ ہم سے زیادہ پاور. اگر خدا سے کام نکالنا چاہتے ہیں تو زر سے بھی کام نہیں چلے گا، زور سے بھی کام نہیں چلے گا، زاری سے کام چلے گا. توبہ کر لیجئے، جھک جائیے، اللہ کا کام. آخری مثال پیغام ختم کر رہا ہوں. شراب کی بوتل لے کر کے ایک جوان راستوں سے گزر رہا ہے. حضرت عمر نے دیکھی، اب اس کی نبض بھی ٹھار ہوگی، پیشاب بھی ہوگی. سوچا کہ عمر نے دیکھ لیا، پتہ چلا تو جنازہ ہوگا. دل ہی دل میں اللہ سے کہتا، میرے پروردگار آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا. عمر نے دیکھ لیا، جھٹک کر کے حضرت عمر آئے گا، او جوان کیا چھپا رکھا ہے؟ ضرور دال میں کالا. کہ حضور کچھ نہیں ہے، دیکھ لیجئے. جیسے ہی ڈھکن کھول کر کے حضرت عمر نے دیکھا، جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی. اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا. ہے غوث و قطب سب غلام سے خدا کے، نبی یا ولی ہو اسی سے ہے لیتے. ہے غوث و قطب سب غلام سے خدا کے، نبی یا ولی ہو اسی سے ہے لیتے. جسے چاہے دے دے، جسے چاہے نہ دے بنا دے، وہ جس کا بنے گا مقدر. ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر. اسی کے ہے ہاتھوں میں حاجت روائی، اسی کے ہے بس میں یہ مشکل کشائی. اسی کو ہے حاصل یہ شان عطائی، ہوا ہے نہ ہوگا کوئی اس کا ہم سے. ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کہاں ہیں؟ آپ کو ہم پنڈال میں لا کر کے چھوڑے. آپ کھانا کھا کر کے بیٹھے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں سسرال کا، پنڈال میں نہیں ہے. تیسرا پیغام سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. بڑا خوبصورت جلسہ، پیشانی چمکتی ہوئی، دل سے دعا نکلتی، اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے. دھیان سے سنیے گا. ہمارے نبی سامنے صحابی گزرے، سلام کر کے آپ نے جواب نہیں دیا. صحابی کا دیر سے پیر اٹھ رہا ہے کہ لگتا ہے نبی ناراض. اللہ کے رسول نے جلدی سے اس صحابی کو بلایا، کہا کہ دیکھو میں تم سے ناراض نہیں ہوں،
بلکہ بات یہ ہے کہ تم نے سلام کیا، سلام اللہ کا نام ہے، میرا وضو نہیں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ زبان سے اللہ کا نام نکلے اور وضو تک نہ ہو۔ عائشہ آ رہی کمرے میں تو آپ نے پوچھا مننتی تو کون ہے؟ کہا عائشہ۔ کہا کون عائشہ ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کہا کون ابو بکر کی بیٹی؟ کہا ابو قحافہ کی بیٹی۔ کہا کون ابو قحافہ کی بیٹی؟ ڈر کے مارے گا۔ بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ عائشہ میں آپ کی بیوی، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، ابو بکر آپ کے یار غار آپ نے نہیں پہچانا، ابو قحافہ میرے دادا ابو بکر کے ابا آپ نے نہیں پہچانا۔ اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ جب مسجد سے اذان کی صدا آتی ہے تو میں صرف اور صرف خدا کو پہچانتا ہوں، کسی کو نہیں پہچانتا ہوں۔ تیسرا اور آخری نمونہ، آپ دھرتی پر بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول اسی دھرتی سے اٹھے، فلسطین آئے، بیت المقدس آئے،